جو کمر کی ڈسک ہے اور اس کا جو پین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کمر کا درد ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ ایلیبریٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو بلانے کا شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے جب ہمارے کمر میں درد ہو تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ ڈسک پرابلم ہو رہا ہے یا پھر ہمیں یہ کمر کا کوئی عام درد ہے جس سے ہمیں کوئی ایشو ہو رہا ہے، تو اس کو فرق کیسے پتہ کر سکتا ہے کوئی عام انسان؟ دیکھیے، جو کمر کا درد ہے وہ ایک علامت ہے جو کہ عام طور پہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو اب یہ مرض اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تقریباً 70-80% لوگوں میں بیک پین ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں۔ یہ جو ڈسک سلپ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ کمر درد اور ڈسک سلپ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب بھی ڈسک سلپ ہوتا ہے اس شخص کو کمر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کمر درد کی اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کو ہم اگر جنرلائزڈ کریں تو اگر آپ کسی بھی کمر کو دیکھیں، جو نیچے والا حصہ ہے خاص کر، وہ 3-4 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ایک ہیں ورٹیبری جنہیں ہم مورے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر 2 موروں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے۔ ڈسک کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ موروں کے درمیان فلیکسیبلٹی رکھتی ہے اور موومنٹ کے لیے آگے جھکنا، پیچھے جھکنا، دائیں بائیں دیکھنا۔ آپ نے دیکھا ہم کمر کے جوڑ کے اوپر ہر اینگل پہ موو کر سکتے ہیں، وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ نمبر 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مسلز جڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم پٹھے کہتے ہیں عام طور پہ۔ اب یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی کمر درد میں رول پلے کرتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ پرابلم بنتا ہے وہ بنتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کمر درد کے لیے تو وہ لکھتے ہیں جی پٹھوں کا کھچاؤ ہے، آپ کو مسل سپیزم ہے۔ اب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ قدرت نے یہ جو مورے ہیں نیچے سے لے کے گردن تک، ان کے جتنے مورے ہیں ان میں 4 بڑے سیگمنٹ بنا دیے ہیں۔ جو گردن کے مورے ہیں ان کا کرو آگے کی طرف ہے، جو یہ والے مورے ہیں ان کو ہم تھوریسک ورٹیبری کہتے ہیں، یہ پیچھے کی طرف ہیں۔ جو یہ 5 مورے ہیں جو پیٹ کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کا پرابلم سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم لمبر ورٹیبری کہتے ہیں۔ پیٹ کے پیچھے مطلب؟ یہ پیٹ کے بالکل پیچھے والا جو حصہ ہے ورٹیبری کا، یہ کہہ رہا ہوں نا۔ جو فرنٹ تو ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، بیک یہ ہے اس کا حصہ، اس کے پیچھے 5 مورے ہوتے ہیں، انہیں ہم لمبر ورٹیبری کہتے ہیں۔ ان کا کرو بھی آگے کی طرف ہوتا ہے۔ اب وہ جب بھی کرو ڈسٹرب ہوتا ہے، نارمل کرو جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کا مسل جو ہے وہ سپیزم میں آتے ہیں، آپ کی جو ورٹیبری ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے کمر درد والا۔ اچھا، تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں، وہ ہوتا ہے ڈسک کا پرابلم۔ اب ڈسک کا پرابلم جو ہوتا ہے اس میں ڈسک ڈیجنریٹ بھی ہو جاتی ہے، ایج کے ساتھ اس میں چینجز آتی ہیں، جس طرح بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، اسی طرح جو ڈسک ہے اس کا جو نارمل شیپ ہے، جو اس کا نارمل سٹرکچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ اپنی جگہ سے اس کا حصہ درمیان والا سیگمنٹ اندر پانی ہوتا ہے قدرت نے رکھا ہوا، وہ تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈسک ہرنیشن، یا عام زبان میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جی ڈسک اپنی جگہ سے تھوڑی سی باہر ہے، وہ اس کے پیچھے بالکل حرام مغز پڑا ہوتا ہے، اس میں وہ چبھتی ہے، وہاں سے وہ درد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ نیچے حرام مغز کا پیغام لے کے آنے کے لیے دونوں ٹانگوں میں برانچز آ رہی ہوتی ہیں، نروز آ رہی ہوتی ہیں، نسیں جنہیں ہم کہتے ہیں۔ جب وہ چبھتی ہیں تو آپ کی ٹانگ میں درد آنے لگ جاتا ہے، ٹانگ سن ہونے لگ جاتی ہے، ٹانگ میں کیڑیاں چبھنے لگ جاتی ہیں، ٹانگ بھاری ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ ٹانگ سن ہوتی ہے، کیڑیاں جو آ جاتی ہیں، وہ بھی اس کا ایک نہیں، وہ تو ظاہر ہے ڈسک کی وجہ سے ہی اوپر آ رہی ہے نا۔ پرابلم جو ہوتا ہے وہ آپ کی کمر میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے کویسچن پوچھا نا ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں، تو 2-3 چیزیں جو فرق کرنے کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ ڈسک کا پرابلم زیادہ تر ٹانگ میں آتا ہے، چونکہ جب وہ ڈسک آپ کے وہاں پہ پرابلم کر رہی ہے کمر کے اندر تو اس کی جو نروز یعنی جو برانچ آپ عام طور پہ کہہ لیں نیچے لے کے آ رہی ہے اس کی سپلائی حرام مغز کی، جب وہ چبھتی ہے تو آپ کی ٹانگ میں درد آئے گا۔ اور ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے، آپ مریضوں سے سنیں گے وہ یہ کہتے ہیں جی میں پہلے تو بڑا لمبا ٹائم واک کر لیتا تھا، اب میں تھوڑی سی واک کرتا ہوں تو میری جو ٹانگیں ہیں وہ بھاری ہو جاتی ہیں، میری ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگیں وہ بھاری ہو جاتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں بیٹھ جاؤں۔ مثلا میرے ایک پیشنٹ نے مجھے کہا جی ڈاکٹر صاحب جب بھی میں وہ پروفیسر ہیں انہوں نے کہا جب بھی میں باہر کہیں جاتا ہوں اور وہاں کانفرنس میں واک کرنی، گھومنا پھرنا، آنا جانا وہاں کسی ملک میں، تو مجھے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ زیادہ لمبا عرصہ کھڑے ہو کے فون نہیں سن سکتے، لمبا عرصہ آپ کھڑے ہو کے اپنا کام نہیں کچن میں کر سکتے، آپ واک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ڈسک کا وہ پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹانگ میں درد ہے۔ تو ایک تو یہ علامت اس کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو ریزن آپ کو دیکھنے کو لگتا ہے، جیسے آپ نے اس علامت کے بارے میں بات کی تو اسی کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی کہ کیا ہم بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں
یا بیٹھ جاتے ہیں بہت غلط طریقے سے, یا پھر ہم غلط پوسچر جیسے اینگل بنا کے آپ بیٹھتے ہیں, تو یہ اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے ون آف دا ریزن؟ دیکھیں جو سب سے بڑی ریزن ہے نا, میں تو کہوں گا اس کو ایک ہیڈنگ میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, وہ ہے پور لائف سٹائل. سب سے بڑی ریزن وہ ہے. اس میں پھر یہ ساری ریزنز آ جاتی ہیں. نمبر 1 مثلاً آپ کا موٹاپا. جب آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کی جو ڈسک ہے, خاص کر نیچے والی, اکثر لوگوں کو 70% لوگوں کو L5S1 کا پرابلم ہوتا ہے یا L45 کا پرابلم ہوتا ہے. یہ موڑوں کے نمبر ہیں اور ان کے درمیان جو ڈسک ہوتی ہے ان کو ہم L45 کہہ دیتے ہیں یا L5S1 کی ڈسک کہہ دیتے ہیں. اب وہاں پہ وزن کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آتا ہے. ویٹ کی وجہ سے وہ ڈسک جو ہے وہ اس کی ڈسک اپنی جگہ سے ڈیجنریٹ ہو جاتی ہے, اپنی جگہ سے اس کا ڈسک ہرنیشن ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ پرابلم وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہے, ایکسرسائز نہیں ہے لائف سٹائل میں لوگوں کی, بالکل بھی نہیں ہے. واک بالکل نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ مسلز ویک ہو جاتے ہیں. جب آپ کی یہ مسلز ویک ہوتے ہیں تو بھی آپ کی جو بیک کے موڑے ہیں اور جو ڈسک ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور اس کی درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور سیڈنٹری لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ. پھر ایک بہت بڑا پرابلم ہے, وہ ہے آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ کی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے. اور یہ پرابلم سب سے زیادہ خواتین میں ہوتا ہے, خاص کر وہ خواتین جن کی شادی ہے اور اس کے بعد 2 3 4 بچے ہیں ان کے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں کی وجہ سے ان کی باڈی میں وائٹامن ڈی, کیلشیم, یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, پھر مدر فیڈ ہوتی ہے, تو اس سے یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ بعض خواتین کو شوق نہیں ہے کھانے کا, وہ کھاتی نہیں ہے ڈائٹ کی وجہ سے, اور بعض جو ہے ان کو بدقسمتی سے میسر نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو پھر ان میں یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں, ان میں بھی یہ کمر کا درد بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. اور جو آفس گوئنگ لوگ ہوتے ہیں, ہمارے آفس میں جو لوگ جاتے ہیں, ان کا بیڈ سٹنگ پوسچر, اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم لائف سٹائل میں لے کے آتے ہیں. بیڈ سٹنگ پوسچر کیا ہے کہ آپ کا, اب لیٹ سپوز ایسے میں بیٹھا ہوں, آپ کا آفس ورک ہے, آپ کا ٹیبل اس طرح ہے اور آپ اس پہ ایسے کام کر رہے ہیں, آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ آپ اپنا فائل ورک کر رہے ہیں, مسلسل آپ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں. وہ ایک کنٹینیوس سٹریس ہے آپ کے بیک کے اوپر. وہ کیا کر رہا ہے, آپ کے مسل سپیزم کی وجہ بن رہا ہے, آپ کے ڈسک کی خرابی کی وجہ بن رہا ہے, آپ کے موڑوں کی خرابی کی وجہ بن رہا ہے, اور آپ کو پھر ایک کمر درد کا پرابلم وہ فیس کرنا پڑتا ہے. سو آپ کے بیٹھنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. پھر ایک چیز بڑی اہم ہو جاتی ہے, وہ ہے ویٹ لفٹنگ. جب آپ وزن اٹھاتے ہیں, وزن عام طور پہ لوگ اٹھاتے ہیں یا لوگ گھر میں بچے کو اٹھاتے ہیں, اس سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے. وہ آگے کی طرف جھکتے ہیں, اپنی کمر کے جوڑوں کے زور کے اوپر جب وہ وزن اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی ڈسک کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اور جو پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں, ٹھیک ہے, تو جب ظاہر سے پیٹ آتا ہے ان کو پیٹ کی طرف, ان عورتوں کو بھی نا کمر میں ایشوز آ جاتے ہیں. پریگننسی کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں, جب پریگننٹ اگر وہ ہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ, ان کو نا موسٹلی کمر کا پین شروع ہو جاتا ہے اور وہ نان سٹاپ ہوتا ہے. اور اسپیشلی کچھ عورتوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو ان کے بیک ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ویٹ مجھے لگ رہا تھا کہ جو پیٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ مائی سیلف اے مدر, تو ایک تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیٹ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی کمر کو تکلیف دیتا ہے, ایسے ہی ہے. اور دوسرا جو ریزن ہے وہ بھی آپ مجھے پلیز ڈیٹیل میں بتائیے. جو پریگننٹ فیمیلز کی آپ نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ 10 میں سے سب لوگوں سے پوچھیں تو 8 خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کمر کا درد ہو رہا ہوتا ہے, پریگننسی کے دوران بھی اور بعد میں بھی. وہی ویٹ کی وجہ سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو کمر ہے وہ بالکل سینٹر میں ہوتی ہے, رائٹ, اس کے بالکل ساتھ جو نیچے ہمارا سٹرکچر ہے جسے ہم پیلوس کہتے ہیں, اس کے دائیں بائیں سیکرویلیک جوائنٹ ہوتے ہیں. جو پریگننٹ خواتین میں درد ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان جوائنٹس کا ہوتا ہے. ہوتا اس طرح ہے کہ جب بچہ نیچے آ رہا ہے, نیچے موو کر رہا ہے, تو ان جوائنٹس پہ سٹریس آتا ہے, ان جوائنٹس کی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں سیکرویلیک جوائنٹ. اس کی ایک بڑی کلاسیکل سمٹم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایسے کر کے نہیں بیٹھ سکتا, اپنی ٹانگ اس دوسرے نی جوائنٹ کے اوپر رکھ کے اس سے بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو موومنٹ ہے یہ آپ کی سیکرویلیک جوائنٹ کے اوپر ہے. اچھا, اور یہ بڑی علامت ہوتی ہے, جب آپ ایسے کر کے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے اس طرح سے کر کے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یا زمین پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس پرابلم کی وجہ سے جب وہ بچہ نیچے آتا ہے, وہ سیکرویلیک جوائنٹ بڑھ رہا ہے, تو وہاں سے ان کو درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی خواتین اپنی کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی, اپنا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیتی, تو ایک تو بڑی وجہ یہ بن جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ پریگننسی کے دوران جو مدر ہے اس کو زیادہ اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ کر نہیں سکتی یا انہیں میسر نہیں ہوتی.
उस खुराक के कम होने से भी उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर एक तीसरा बड़ा मसला होता है और वो ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं जी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान उन्होंने इंजेक्शन लगवाया और एपिड्यूरल का तो ये अच्छा इंजेक्शन लगने के बाद जी दर्द स्टार्ट हो गई। आप ये ना कहिएगा कि नहीं होता, मैं आपको मेरी बताता आधी हूँ, देखिए, फैमिली इसमें सरवाइव मतलब करिए, आप यकीन करें बड़े पेन के साथ सरवाइव करें। जितने लोग जितनी ख़वातीन हैं और उनको कमर दर्द होता है और वो ये हिस्ट्री देती हैं कि जी हमें इंजेक्शन लगा था, उतने ही मर्द भी हैं उनको भी कमर का दर्द होता है। उनको कौन सा इंजेक्शन लगा? मगर वो प्रेग्नेंट तो नहीं होते ना नहीं, मर्द? उनको कौन सा इंजेक्शन लगा औरतें था? तो नहीं लगा pregnant होती है ना, ना, उनको भी अपने कमर dogs, की दर्द हाँ। होती है। मैं अब आपको बताता हूँ ये मैं होता आपको क्या है। बताऊं स्पेसिफिकली उसी जगह दर्द होती है। इसलिए कि जगह ही वो है कमर दर्द की।